بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے، نماز کے اندر کچھ چیزیں غیر مناسب ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں اسے ناپسند کیا، اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ کے اس نماز کے ورکشاپ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز میں ہونے والی غلطیاں یہ اسی ضمن میں آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اس نام سے بات ہو رہی ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ سے بھی بات ہو رہی ہے وہ نماز کے اندر ناپسندیدہ چیزیں جو عام طور پر ہم سے، آپ سے، لوگوں سے نمازوں کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر ہے، بغیر ضرورت کے آدمی موڑے۔ نماز کے اندر آدمی کیا کرے؟ بغیر ضرورت کے موڑے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تب تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا ضرورت آپ دیکھیں کہ لوگ کبھی سر ادھر دائیں طرف جا رہا ہے، کبھی چہرہ بائیں طرف جا رہا ہے، کبھی اوپر کی طرف جا رہا ہے، کبھی کچھ۔ ہم نماز میں اپنے ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو التفات پایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس سلسلے کی بہت صراحت کے ساتھ بات آئی ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا التفات کے بارے میں، یعنی اثناء نماز، اثناء صلاۃ، دوران صلاۃ، تب کیا نام ہے، موڑنا، چہرے کو ادھر ادھر گھمانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ اچکنا ہے جو شیطان اچکتا ہے۔ یعنی ہماری نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، نماز کے اندر ہیں، عبادت کے اندر ہیں، ہم نے تکبیر تحریمہ کر کے اپنے آپ کو نماز میں داخل کیا ہے۔ ہماری نگاہیں سجدے کی طرف ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سجدے کی جگہ کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر دائیں بائیں ہماری توجہ اور نہیں جانی چاہیے، نہیں مڑنا چاہیے۔ یہ جو کام کوئی کرتا ہے تو یہ شیطان ہے جو اس کو اچکتا ہے، جھٹکے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، یعنی فزیکلی جسم کے ذریعے سے چہرے کو ادھر ادھر کرنا، اور ایک کیا ہوتا ہے، حسی نہیں بلکہ معنوی۔ آدمی بالکل نماز میں کھڑا ہے، لیکن اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا دل نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہے، تو اس کو معنوی کہتے ہیں۔ اس کو بھی التفات کہا جو فزیکلی ہوتا ہے، اس کو بھی التفات کہا جو معنوی ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جو نماز کے دوران جو دل کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان کی نماز کو انسان کو نماز کے معاملے میں شبہے میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی نماز پڑھتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس کا دماغ یہاں وہاں لے کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے، لا یدری کم صلی، سلام پھیرتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ اتنا ہم آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی سلام پھیرتا ہے، کنفیوز رہتا ہے کہ 2 پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے کہ 4 پڑھا ہے، شیطان کی طرف سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز کے دوران ادھر ادھر ذہن کہیں جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے، لعین سے پناہ مانگے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے وسوسے کو ختم کر دے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس شیطان کا نام خنزب ہے، اس نام کا باقاعدہ شیطان ہے، خنزب نامی شیطان، جس کا یہی کام ہے، نمازیوں کو دوران نماز شبہے میں ڈالنا، کنفیوز کرنا، اس کے ذہن کو، دل کو منتشر کرنا۔ اور ایک وضو کے اندر بھی رہتا ہے، اس کا نام ہے الولہان۔ الولہان نامی شیطان ہے جس کا کام ہے وضو میں شک شبہے میں ڈالنا، پیر دھویا یا نہیں دھویا، ایک بار دھویا، کتنی بار دھویا پتہ نہیں، پورا پانی ہر جگہ پہنچا یا نہیں پہنچا، کہنی سوکھی ہے یا باقی پانی پہنچ گیا ہے، چہرہ صحیح سے دھویا کہ نہیں دھویا۔ آدمی وضو کے بارے میں، اب جو آدمی وضو میں شبہے میں پڑا رہے گا تو نماز کیسے ہوگی اس کی؟ تو ایک وضو میں شبہے میں ڈالنے کے لیے شیطان نے لگا رکھا ہے کارندہ، اور ایک نماز میں شبہے میں ڈالنے کے لیے لگا رکھا ہے کارندہ۔ تو یہ ولہان اور خنزب، یہ دونوں مل کر کے نمازی کی نماز کو، نمازی کے وضو کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے عظیم عبادت بندہ اطمینان سے نہ کرے نا،
اور اگر کرے بھی تو مطمئن نہ رہے کہ ہم نے صحیح سے کیا ہے۔ تو دور کرنے کی کوشش، نماز سے غفلت میں ڈالنے کی کوشش، اور نماز اگر پڑھا بھی تو شبہے میں ڈالنے کی کوشش، یہ سارا کام شیطان کرتا ہے تاکہ وہ خشوع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ خشوع ہماری نماز کے اندر نہ پایا جائے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی دوسری جو شکل ہے، یعنی جو چیز ناپسندیدہ ہے، وہ ہے نماز کے دوران اوپر کی طرف نگاہوں کو اٹھانا، اوپر کی طرف نگاہوں کو اٹھانا، اور یہ معاملہ تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا۔ تو نگاہوں کو اٹھانا ضروری نہیں ہے کہ سر کو اٹھایا جائے، لیکن نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا تھا کہ جو لوگ، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ یا تو اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی اس کی بینائی اللہ اٹھا لے گا۔ اس لیے یہ سب بھی کیا چیزیں ہیں؟ نماز کے دوران چہرے کو یا نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی نماز کے دوران جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آدمی سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو بچھا دے۔ سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو یہ رکھنا ہے نا، سجدے کے اندر کیا رکھنا ہے؟ ان دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، یہ اتنا رکھنا ہے بس، یہ پورا ہاتھ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن کوئی بچھا کے، عام طور پر یہ چیز عورتوں کے ہاں تو پائی ہی جاتی ہے، بعض مردوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ چیز غلط ہے، خواہ مرد کریں یا عورتیں کریں، عورتوں کے ہاں بھی غلط ہے، مردوں کے ہاں بھی غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی اور بھی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے تخسر۔ تخسر کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے دوران ایسے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرے، ایک ہاتھ کرے، دونوں ہاتھ کرے، تھک کر کے کرے، کمر پر ہاتھ رکھنا یہ کیا ہے؟ اسی کو تخسر، اس حصے کو خسر کہتے ہیں، اور یہاں پر ہاتھ رکھنے کو تخسر کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں وہ یہودیوں کا عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اپنی نماز میں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم یہودیوں کے طور طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے ہی کسی ایسی چیز کو دیکھنا جس سے نماز میں غفلت پیدا ہوتی ہو، انسان کی نماز کسی اور طرف جا رہی ہے، اب نظر کسی اور چیز کی طرف جائے گی تو اس کی نماز میں اس کا دل کہاں سے لگے گا؟ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے خود اپنے جسم کے اندر مطلب بزی رہے، اپنے جسم میں مشغول رہے، کھلواڑ کرے، عبث کرے۔ کبھی آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا، کبھی اپنی ناک کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی اپنے موبائل کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شریعت کے اندر دوران نماز ناپسندیدہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سجدے کی جگہ پر کنکری یا پتھر کے ٹکڑے موجود تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک آدمی پتھر کو سجدے کے وقت ہٹا رہا ہے، سجدے کے اندر کیا کر رہا ہے؟ جب سجدے کے لیے سر رکھنے جا رہا ہے زمین پر، دیکھ رہا ہے کہ کچھ مٹی پتھر پڑی کا حصہ پڑا ہوا ہے، تو اپنے ہاتھ سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ تو ایک بار اگر یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار صافی کر رہا ہے تو غلط ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان ھذا فاعلا واحدۃ، اگر ایک بار اس نے کیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں اپنے خلل پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالے یا انگلیوں کو پھوڑے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت عام ہے بھائی، بہت زیادہ عام ہے کہ آدمی انگلیوں کو دوران نماز انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا اور اس کے بعد اس کو پھوڑنا بھی، چٹکھانا بھی، یہ عام طریقہ چل چکا ہے، الا من رحم اللہ، ورنہ یہ چیز بہت عام ہو گئی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تشبیک سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا حاضر ہو اور اس کے باوجود وہ نماز میں چلا جائے۔ دیکھیے اسلامی شریعت کتنی جامع شریعت، کتنی جامع شریعت ہے، یعنی نماز کے اندر جانا ناپسندیدہ ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے جب انسان کو بھوک کی شدت ہو اور کھانا حاضر بھی ہو اور آدمی جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی نماز صحیح معنوں میں جس طرح سے اطمینان، جس طرح سے توجہ، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگنا چاہیے وہ نہیں لگے گا، تو نماز کا تو حاصل ہی نہیں ہوگا، نماز میں خشوع کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو آپ سوچئے کہ اس طرح سے اس حالت میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔
ایسے ہی دوسرا اگلا جو ہے 11واں مسئلہ ناپسندیدہ، وہ یہ ہے کہ انسان کو سخت ضرورت ہو پیشاب پاخانے کی، پیشاب پاخانے کی سخت حاجت ہو اور اس حالت میں آدمی چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں اکٹھا حدیث بیان فرمائی ہے، لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا حاضر ہو، اور نہ اس وقت پڑھنا چاہیے جب اسے پیشاب پاخانے کی سخت ضرورت ہو۔ فارغ ہو جائے، نماز اگر اس وجہ سے چھوٹ جا رہی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ پہلے اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ جماعت میں شامل بھی ہو جاتا، جب اس کی نماز میں دل ہی نہیں لگتا اس کا، تو کہاں سے اس کی نماز کا کوئی فائدہ اس کو ملتا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، بچنا ہے اس سے۔ ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے دوران جو ہے اپنے بالوں سے کھیلنا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر نماز کے دوران اپنے منہ کو ڈھانک لینا، منہ کو کیا کر لینا؟ چہرے کو ڈھانک لینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یا ایسے ہی منہ کو ڈھانک لینا، بند کر لینا، چہرے کو بھی یا منہ کو بند کر لینا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی نماز کے دوران جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں ایک جگہ فکس کر لے، ڈیلی وہیں آ کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض لوگ جس جگہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہیں آ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر چلے آئے پہلے اور آپ اگر بیٹھ گئے تو آپ سے باقاعدہ کہہ کر کے کہ بھئی یہاں سے آپ ادھر ہو جائیے، یہ میری جگہ ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسے نماز کے لیے مسجد میں جگہ طے نہ کر لے جیسے اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہیں بیٹھتا ہے، اس لیے اس طرح سے تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی نماز کے دوران جمائی، تصاوب، جمائی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو تو آدمی کو جہاں تک ہونا چاہیے، جہاں تک ہو چاہیے کہ وہ اسے روکے، جہاں تک ہو سکے اسے روکنا چاہیے، اس لیے کہ اس صورت میں اگر روکے اور نہ روکے تو کم سے کم منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے کہ شیطان داخل ہوتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایسے ہی صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینا، صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بعض لوگ ہے نا پیش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر رکوع کر لیتے ہیں صف میں شامل ہونے سے پہلے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان سے؟ آپ نے فرمایا تھا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تمہارا شوق اور بڑھائے، نماز کی لالچ، نماز کا شوق اور بڑھائے، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، اب دوبارہ ایسا مت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وضو کیا اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، اتنے میں اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے تو وہ وہیں سے انہوں نے رکوع کر لیا اور رکوع ہی میں چلتے چلتے آئے اور جماعت میں شامل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا انہوں نے ایسا کیا ہے میں نے؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تمہارا شوق اور بڑھائے کہ تم نے سوچا کہ یہیں سے رکوع کر کے نماز میں شامل ہو جاتا ہوں، شوق تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر پیاز، لہسن اور گندنا وغیرہ کھا کر کے کوئی اگر آتا ہے تو بھی نماز کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ یہ نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں ہیں۔ آج کل یہ سب تو کھا کے لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن کیا کیا کھا کر کے آتے ہیں، کیا کیا پی کر آتے ہیں؟ تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گوا ہے، گٹکا ہے، نشوار ہے، بھنگ ہے، کیا کیا پی پر کے آتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو بھی اذیت، نمازیوں کو بھی اذیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی اذیت۔ اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں، لعنت کی چیز ہیں، اور نشے کا جتنا بھی کام ہے وہ حرام ہے۔ اس میں اختلاف اور اقوال پیش کر کے کوئی بری نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ اسلام نے جہاں نشہ ہے وہاں حرمت کا حکم لگایا ہے۔ نشہ ہے تو حرام ہے، کم نشہ آتا ہے، زیادہ نشہ آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نشہ ہے تو حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں خلاصہ یہی ہے۔
ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ چند مثال تھے جو ناپسندیدہ ہیں جسے نماز میں ایک نمازی کو نماز کے اندر اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے.